السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ابرہہ ملعون اور نمرود کے بارے میں بتاؤں گی۔ تواریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابرہہ بادشاہ حاکم ولایت یمن تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ہر سال اطراف و جوانب سے لوگ مکہ معظمہ کی زیارت کو جاتے ہیں تو اس حسد ملعون نے اپنے دل میں حسد کا بیج بویا اور ایک مکان میں جو کعبہ کے نمونہ کعبہ کا تھا بنا کر کعبہ رکھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ خلق اللہ کو بیت اللہ کے حج سے باز رکھیں۔ اپنے بنائے ہوئے مکان میں جو نمونہ بیت اللہ کے بنایا گیا تھا سب کو لا کر اس کا حج کرائے۔ ہر چند اس نے اپنی جہد بے فائدہ اور کوشش کرنا شروع کی، لیکن وہ یہی چاہتا تھا کہ جب تمام لوگ اس کعبہ کی طرف آ جائیں گے تو میں دوسرے بیت اللہ کو مسمار کر دوں گا۔ ان ایام میں ایک شخص قریشی وہاں گیا، اس نے بنائے ہوئے کعبہ کا خادم ہوا۔ اس نے ایک شب فرصت پا کے اسی گھر میں غائز و بول کر دیا، جو کچھ مال و اسباب پایا لے کر چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو ابرہہ بادشاہ نے اس قریشی کی یہ حرکت دیکھی تو فوراً غصے میں آیا اور کہا کہ بیت اللہ کو لشکر کثیر اور کیلو بان لے کر توڑنے کا فیصلہ کیا، اور جلد از جلد بیت اللہ کی طرف اپنے تمام لشکر کے ساتھ روانہ ہو گیا، اور راستے میں جو قوم بھی بیت اللہ توڑنے کی مزاحم ہوتی اس کو قتل کرتا۔ جب متصل بیت اللہ شریف کے مال لشکر اور ہاتھی کے جا پہنچا تو ان مقامی قریشیوں نے یہ حشمت دیکھ کر تمام اہل قریش ماں قبائل اپنا اپنا گھر چھوڑ کر پہاڑوں میں چھپ کر دیکھتے تھے۔ ہر چند فیل بانوں نے چاہا کہ اپنے ہاتھیوں سے کعبہ کو مسمار کریں، لیکن خوف الہی سے کوئی ہاتھی بھی آگے نہ بڑھا، اور ایک کا نام محمود تھا جو خاص سواری بادشاہ ابرہہ کی تھی۔ اس ہاتھی نے اپنی پیٹھ پر یعنی پلید کو سوار نہ کیا، تب اسی مردود نے دوسرے فیل پر سوار ہو کر کعبہ پر تخت کرنا چاہا، اور اس نے چاہا کہ میں کعبہ کو منہدم کر دوں۔ اتنے میں ہزاروں کی تعداد میں پرندہ ابابیل بے حکم رب جلیل تین تین کنکریاں مثل دانہ مسور کے ایک ان کے منہ میں ایک ایک پنجوں میں لے کر آئے، اور صحاب فیل پر اور گھوڑوں پر اور شتر پر مثل گولہ بندوق کے مارنے لگیں۔ ایک ایک کنکری ہر سوار کے سر سے گھس کر نیچے سے نکل گئی، اور بعض سوار کی پشت سے گھس کر پیٹ سے باہر ہوئی، اور ایک ہی پل میں اللہ قدوس نے سب کو جہنم رسید کیا۔ اور بادشاہ ابرہہ پلید یہ حال دیکھ کر بھاگا اور اپنے گھر میں جا کر لوگوں سے حال بیان کر رہا تھا کہ اتنے میں اللہ کی مرضی سے ایک ابابیل اس مردود کے پاس گئی۔ اس نے لوگوں کو دکھایا کہ اس قسم کے جانور پرندے تھے۔ یہ کہتے ہی بادشاہ کے سر پر ایک کنکر مارا، وہیں اس مردود کو واسم جہنم کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر پتھر پر نام اس شخص کا لکھا ہوا تھا جس پتھر سے وہ مارا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں اس کا بیان کیا ہے، کیا نہ دیکھا تو نے کیوں کر، تیرے رب نے ہاتھی والوں کو کیا نہ کر دیا، ان کے مکر و فریب کو بیج گمراہی کے، اور بھیجے ان پر جانور پرندے جماعت پھینکتے تھے کنکر پتھر منہ سے، پس کیا ان کو ماند بھوس کھائے ہوئے۔ اس قصے میں اسی پر اکتفا کرتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔